الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر پریشانی کا حل نماز کے اندر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی قسم کی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اس پریشانی کے دور ہونے کی دعا فرماتے ہیں. چونکہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خود نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بہت ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، نماز کے اندر دعائیں بھی ہیں، نماز کے اندر ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے. تو نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے اللہ نے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی تاکہ بندے ایک عبادت کے بہانے بہت سارے عبادت کو انجام دینے والے بن جائیں. جو نماز پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہو جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ ذکر کرنے والا بھی بن جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے مانگنے والا بھی بن جاتا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں ہماری پریشانیوں کا علاج نماز ہے. اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، حدیث میں آتا ہے آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے پریشانی کو حل کرنے کے. اسی لیے فرمایا
نمازی اللہ کا دوست ہوتا ہے، نمازی سے اللہ دوستی قائم فرماتے ہیں۔ اور آپ نماز کے بارے میں دیکھیں گے کہ جب بارش نہ ہو تو شریعت نے حکم دیا کہ نماز استسقاء ادا کرو، بارش کی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بارش کے لیے دعا کرو۔ اگر سورج نہ نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، چاند گرہن پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کوئی پریشانی حل نہ ہو تو فرمایا صلاۃ الحاجہ پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ فرمایا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو بھی شریعت مطہرہ میں حکم ہے نماز پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کیا کرو۔ گویا اللہ نے ہر سخت حالات سے نکلنے کے لیے نماز کو ذریعہ بنایا ہے۔ آج بھی امت کی پریشانیوں کا حل فقط نماز میں ہے۔ جب نماز کو اللہ نے فرض فرمایا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہماری مشکلات کے حل کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ صحابہ کی نمازیں ایسی جاندار تھی، ایسے مضبوط تھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مرے ہوئے جانور کو زندہ کر لیتے تھے، اس قدر اللہ کی ذات عالی سے ان کا یقین تھا۔ جنگ بدر ہم جانتے ہیں اسلام کا ایک عظیم الشان جنگ ہے جس میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، تلوار و اسلحات کے اعتبار سے بھی کم تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی کم تھے۔ اس کے مقابلے میں کفار کی بڑی جماعت تھی، بہت اسلحات تھے، کھانے پینے کے بڑے سامان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نماز ادا فرمائی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی پر صحابہ کی جماعت دنیا سے ختم ہو جائے گی تو پھر روئے زمین پر تیرے اسلام کے پہلانے والے کم ہو جائیں گے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ یہ دیکھنے میں بہت کم ہے، اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے تو دشمن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دعا مانگی، دنیا انتظار کر رہی تھی کہ جنگ بدر کی صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جب محمد ختم ہو جائیں گے اور یہ مٹھی پر جماعت ختم ہو جائے گی تو اسلام سے زمین پاک ہو جائے گا۔ دشمنوں نے دیکھا، ان کو اپنی طاقت پر غرور تھا، جماعت پر غرور تھا، تعداد پر غرور تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے سجدے میں فرمائی، دیکھا کہ یہ مٹھی پر جماعت اتنی بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو اللہ کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں کو خاک کر کے رکھتے ہیں۔ بزرگوں، آج بھی نماز کے اندر وہ روح ہے، وہ طاقت ہے،
شرط ہے کہ پڑھنے والا اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھے۔ ایک زمانہ تھا لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو تجارت کو جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے۔ اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے سفر کے مقصد میں تو کامیابی عطا فرما، میرے تجارت میں برکت عطا فرما، اچھے تاجروں سے ہمارا معاملہ فرما۔ جب نماز تھی تو ہماری تجارتیں اچھی تھی، ہمارے گھروں کے اندر برکت تھی، ہم پریشانیوں سے دور تھے، آپس کے اختلاف سے دور تھے۔ جب نماز زندگی سے نکلتی چلی گئی، آج ہم دیکھتے ہیں ہر مسلمان کی زندگی پریشانی میں گزر رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ایسا نہیں کہ یوں نماز پڑھی یوں مسئلے حل ہو جائے۔ اللہ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا، امتحان کی جگہ بنایا۔ ہر بندے کو امتحان سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ بندہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ صحابی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے سب کو آزمایا ہے اور قیامت تک اللہ نے آزمائش کا فیصلہ کیا۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعائیں رنگ لائے گی، تمہاری نمازیں رنگ لائے گی، تمہارے صدقہ خیرات رنگ لائیں گے، تمہاری نیکیاں رنگ لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا استعینوا، تم اللہ سے مدد کرو، طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے جلدی مت کیا کرو، والصلاۃ، فرمایا نماز کے ذریعے سے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب؟ صبر کے پیچھے تمہاری مدد آئے گی، نماز کے پیچھے تمہاری مدد آئے گی۔ تم صبر بھی کرو، نماز بھی پڑھو، تمہارے دونوں عمل اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان دونوں عمل کا نتیجہ اللہ اچھے سے اچھا ظاہر فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، ہم جانتے ہیں دنیا کا وہ سب سے تباہ کن طوفان تھا، قیامت تک ایسے طوفان نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس سے پہلے بھی ایسا طوفان نہیں آیا۔ آج بھی طوفان نوح یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں مختلف باروں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، جب وہ طوفان آیا تو اللہ نے ساری دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور قوم تھی، شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو ہر قسم کی تکلیفیں دی، تو اللہ نے فرمایا نوح کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا، کشتی بنانے کے بعد اللہ نے طوفان بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اور جب اللہ نے طوفان بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نبی، جتنے لوگ ایمان لائے چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہو، انہیں تم اپنے کشتی میں سوار کر دو، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں، جو کشتی سے باہر ہیں وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اب اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو بھی بلایا، بیٹا ایمان لا، کشتی میں بیٹھ جا، یہی کشتی تجھے آج اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔
اس نے کیا کہا؟ بڑا تفصیلی واقعہ ہے 12ویں پارے میں۔ اس نے کہا کہ ابا جان کشتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ کے اونچے پتھر پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اسے نہیں معلوم کہ پہاڑ کو بھی وہ پانی نگل لے، ایسا ہیبت ناک طوفان تھا۔ تو بہرحال اس نے ایمان نہیں لایا، غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، قرآن کہتے ہیں غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک گڑیا سے فرمایا جو ایمان لائی تھی، تمہیں بھی میں کشتی پہ سوار کروں گا۔ اتفاق یہ ہوا نوح علیہ السلام نے سارے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، سارے کشتی میں بیٹھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دھیان نہ رہا، آپ کو خیال نہ رہا اس بڑھئے کو کشتی میں چڑھانے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان آیا، تباہی مچا رہا تھا، اور یہ بڑھیا اپنی جھوپڑی کے اندر نماز ادا کرنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے اس بڑھیا کو کشتی میں سوار کرنا بھول گیا۔ بے حد افسوس کرنے لگے۔ جب وہ طوفان تھما تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بڑھیا جھوپڑی میں نماز ادا کر رہی ہے، جبکہ سارے لوگ غرق ہیں، مردہ پڑے ہوئے۔ اب نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کیا تو بڑھیا پوچھنے لگی، اے نبی اللہ طوفان آ گیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تجھے نہیں معلوم کہ کیسا خطرناک طوفان تھا؟ تجھے اس کا احساس نہیں ہوا؟ تو بڑھیا کہنے لگی، میں نماز کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مفسرین لکھتے ہیں دیکھو اس بڑھیا کو اللہ نے نماز کے ذریعے سے بچایا۔ بڑی بڑی عمارتیں گر گئی، بڑے بڑے چٹان لڑک گئے، کھیتیاں اجڑ گئی، لیکن اس بڑھیا کے جھوپڑی پر پانی داخل نہیں ہوا، کچھ بھی داخل نہیں ہوا۔ کوئی واٹر پروف اس زمانے پر گھڑیال دیں گے تو واٹر پروف، موبائل دیں گے تو واٹر پروف، تو اس زمانے میں واٹر پروف کا جھوپڑے اللہ بنا دیا۔ اللہ جب بچانے پہ آتے ہیں تو فرمائے کسی کو بہانہ بناتے ہیں، اور نماز مصیبتوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تمہارے اوپر کوئی برا حال پیش آئے تو کسی عامل کے پاس بھاگنے کی ضرورت ہے، نماز کی طرف بھاگو، نماز پڑھو، اللہ سے مسئلے کا حل دریافت کرو، انشاءاللہ بغیر خرچ کے، بغیر پریشانی کے، بغیر ذلت کے اللہ نمازوں سے مسائل حل کرے۔ آج بھی علماء کے پاس رجوع ہو تو بتائیں گے نماز کے بعد فلاں تسبیح پڑھو، نماز کے بعد فلاں ذکر کرو، نماز کے بعد فلاں دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بعد آدمی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ آج لوگ مختلف قسم کی پریشانیاں آ کر سناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نماز کی شکل میں ایک بہترین عبادت دیا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا بھی سبب ہے اور برکت کا بھی سبب ہے، مصیبتوں سے بچانے کا بھی یہ سبب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز سے دلچسپی نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، نماز کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔